السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ وانگ یی کی امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ متعدد اعداد و شمار چین کی معیشت کی بہتری کی عکاسی کرتے ہیں، اور فلسطینی حکام نے بروقت امداد پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 5 دسمبر کو بیجنگ میں انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی 75ویں سالگرہ کی یاد میں بین الاقوامی سیمینار کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ یی نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ انسانی تہذیب کی ترقی کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا دنیا کے انسانی حقوق کے تحفظ کے امور پر گہرا اثر ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ چین نے انسانی حقوق کی ترقی کا جو راستہ چنا ہے وہ چین کے قومی حالات اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہے، اور چین اس راستے پر غیر متزلزل طور پر گامزن رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے چین مشترکہ سلامتی کی وکالت کرتا ہے، جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے زیادہ پرامن بین الاقوامی ماحول پیدا کرے گا۔ دوسرا یہ کہ چین ترقی کو ترجیح دیتا ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے زیادہ ٹھوس مادی بنیاد فراہم کرے گا۔ تیسرا یہ کہ چین تبادلے اور باہمی سیکھ کو فروغ دیتا ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے زیادہ راستے فراہم کرے گا۔ چوتھا یہ کہ چین عدل و انصاف کو برقرار رکھتا ہے جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تعاون کا زیادہ مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ 6 دسمبر کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اینتھنی بلنکن نے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر سے اظہار تعزیت کے لیے چین میں امریکی سفارت خانے کا دورہ کرنے پر وانگ یی کا شکریہ ادا کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ ڈاکٹر کسنجر نے ہمیشہ اس بات کی وکالت کی ہے کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، مل کر ترقی کرنی چاہیے اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اور بار بار اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو چین کے لیے تائیوان کے مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کسنجر کی ثقافتی وراثت آنے والی نسلوں کو آگے لے جانے اور ترقی دینے کے قابل ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ حال ہی میں صدر شی جن پنگ اور صدر بائیڈن کے درمیان سان فرانسسکو میں کامیاب ملاقات مستقبل کے لیے سان فرانسسکو ویژن کی صورت میں ایک سنگ میل ہے۔ اس وقت دونوں فریقین کا کام سان فرانسسکو سمٹ کے مثبت اثرات کو جاری رکھنا، دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنا، چین امریکہ تعلقات کو مستحکم کرنا اور صحت مند، مستحکم اور پائیدار سمت میں چین امریکہ تعلقات کی بہتری اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ یہ چین اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے اور یہ دونوں بڑے ممالک کی ذمہ داری بھی ہے۔ فریقین نے فلسطین اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ 6 دسمبر کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ 29 نومبر کو چین اور اردن نے عوامی جمہوریہ چین کی حکومت اور اردن کی حکومت کے درمیان بیلٹ اینڈ روڈ اور 21ویں صدی کی میری ٹائم سلک روڈ کی تعمیر کو مشترکہ طور پر فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اب تک چین نے تمام 22 عرب ممالک اور عرب لیگ کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر پر تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 5 دسمبر کو اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں سمندر اور سمندر کا قانون کے ایجنڈا آئٹم کے تحت تقریر کی، جس میں جنوبی بحیرہ چین سے متعلق امور پر متعلقہ ممالک کے غلط بیانات کا سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ گینگ شوانگ نے کہا کہ بعض ممالک کے نمائندوں نے اپنی تقاریر میں جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے کا ذکر کیا۔ چین کو اس غلط بیانی کا سنجیدگی سے جواب دینا چاہیے۔ گینگ شوانگ نے نشاندہی کی کہ جنوبی بحیرہ چین میں چین کی علاقائی سالمیت اور بحری حقوق اور مفادات ایک طویل تاریخ کے دوران قائم ہوئے، جنہیں مسلسل چینی حکومتوں نے برقرار رکھا، اور بین الاقوامی قانون باشمول اقوام متحدہ کے چارٹر
اور سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے مطابق ہے۔ چین بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنوبی بحیرہ چین میں تمام ممالک کو حاصل جہاز رانی کی آزادی کا احترام کرتا ہے، لیکن چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی ملک کی کارروائی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ گینگ شوانگ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں چین اور آسیان ممالک نے جنوبی بحیرہ چین میں ضابطۂ اخلاق پر مشاورت کو فعال طور پر فروغ دیا اور مرحلہ وار پیش رفت کی۔ چین فلپائن سمیت آسیان ممالک کے ساتھ بات چیت کو مضبوط بنانے، مداخلت کو ترک کرنے، جنوبی بحیرہ چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیے پر مکمل اور مؤثر طریقے سے عمل درآمد جاری رکھنے، عملی کوڈ کے جلد طے پانے کو فروغ دینے اور جنوبی بحیرہ چین میں مشترکہ طور پر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کام کرے گا۔ 5 تاریخ کو چین کے متعدد محکموں نے معاشی اعداد و شمار جاری کیے، جس سے چین کی معیشت کی بہتری نمایاں ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بیورو کی جانب سے 5 دسمبر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال چین کے ایکسپریس ڈیلیوری بزنس کے حجم نے 120 ارب پارسل سے تجاوز کیا، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ایکسپریس ڈیلیوری انڈسٹری کی تیز رفتار ترقی چین کی اقتصادی زندگی کے لیے ایک نئی محرک قوت بن رہی ہے۔ چائنا ریلوے گروپ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 11 مہینوں میں مجموعی طور پر 16,145 چین یورپ ٹرینوں نے 1.749 ملین TEU سامان بھیجا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بالترتیب 7% اور 19% کا اضافہ ہے۔ اس وقت چین یورپ مال بردار ٹرینوں کی رسائی 25 یورپی ممالک کے 217 شہروں تک پہنچ چکی ہے اور نقل و حمل کا حجم نمایاں طور پر بڑا ہے، جو چین کی غیر ملکی تجارت کے مستحکم اور مثبت رجحان کو اجاگر کرتا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 کے آخر تک کل 1110 غیر ملکی ادارے چینی بانڈ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے داخل ہوئے۔ 2017 سے ہر سال اوسطاً 100 نئے ادارے مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ غیر ملکی ادارے 70 سے زائد ممالک اور خطوں کا احاطہ کرتے ہیں، جن میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، سنگاپور اور آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں۔ بیرون ملک اداروں کے پاس چینی بانڈز کی 3.3 ٹریلین یوان کی کل رقم ہے، جو 2017 کے آخر سے تقریباً 200% زیادہ ہے۔ 6 دسمبر کو چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے ڈریگن کے سال کے اسپرنگ فیسٹیول گالا 2024 کے میسکوٹ اور CMG کی ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات کی ریلیز کی تقریب بیجنگ میں منعقد ہوئی اور ڈریگن کے سال کے مبارک معنی کے ساتھ نئی مصنوعات کا ایک سلسلہ پیش کیا گیا۔ CMG کے ڈپٹی ڈائریکٹر وانگ شیوچن اور ہوجن جون نے ریلیز کی تقریب میں شرکت کی اور 2024 اسپرنگ فیسٹیول گالا کے ماسکوٹ اور ڈریگن کے سال کی نئی مصنوعات کی نقاب کشائی کی۔ ماحولیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقین کی 28ویں کانفرنس متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کا ایک اہم موضوع پیرس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد پہلا عالمی جائزہ ہے۔ پیرس معاہدے کے اہم بانیوں میں سے ایک اور یورپی کلائمیٹ فاؤنڈیشن کی CEO لارنس ٹوبیانا نے حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چین نے پیرس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور اس پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں چین کی کوششوں کو سراہتی ہیں۔ فلسطین کے وزیر خزانہ شکری بشرا نے مقامی وقت کے مطابق 5 تاریخ کو کہا کہ فلسطین اس کا خیر مقدم کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ چین مسئلہ فلسطین کے جامع اور منصفانہ حل کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ فلسطین میں چینی دفتر کے ڈائریکٹر زنگ جیشن نے اسی دن شکری بشرا کے ساتھ چینی حکومت کی جانب سے فلسطینی حکومت کو دی جانے والی نقد امداد حوالے کرنے کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے۔ فلسطینی حکومت کی جانب سے بشرا نے ضرورت کے وقت امداد پر چین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور فلسطینی عوام کے منصفانہ مقصد اور بین الاقوامی مواقع پر فلسطین کے لیے چین کی مسلسل اور مضبوط حمایت کو سراہا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔